السلام علیکم ناظرین، ہم اپنی ویڈیوز میں دا اکانومسٹ میگزینز کے ہر نئے شمارے پر آنے والے سمبلز اور کچھ خاص علامتیں اور خاص جو کوڈز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ان کو ڈی کوڈ کریں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے، اور ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان علامتوں کی نظر میں ان کا آنے والا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں اکانومسٹ میگزین کا ایک شمارہ آیا تھا جس کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بنا کر آپ کو آگاہ کیا تھا کہ مستقبل قریب میں دنیا میں نئی بیماریاں، خطرناک جنگیں ہونے جا رہی ہیں اور دنیا کو بدلنے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ لیکن دا اکانومسٹ میگزین کا جو لیٹسٹ شمارہ آیا ہے اس کا جو کور ہے اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہا ہے، اس میں دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ یہ چین کے جھنڈے کو کاپی کیا گیا ہے۔ 4 ستارے ہیں ایک سائیڈ پہ، لیفٹ سائیڈ پہ ایک اور ستارہ ہے اور لال رنگ چین کے جھنڈے کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شمارے میں جو علامتیں اور جو سمبلز دی گئی ہیں جن کو ہم اس ویڈیو میں ڈیکوڈ کریں گے وہ زیادہ تر چائنا کے حوالے سے ہیں۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، یہ چائنا کے جھنڈے کے بارے میں جو کچھ انہوں نے علامتی طور پہ یہاں پہ دیا ہے اس کو اس ویڈیو میں ہم ڈیکوڈ کریں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ لوگ مستقبل میں کون کون سے منصوبے بنا کر تیار بیٹھے ہیں۔ اب ذرا یہ اس چیز کو غور سے دیکھیں۔ یہ جو تصویر آپ کی سکرین پر چل رہی ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ چائنا کا فلیگ ہے لال رنگ کا، دائیں سائیڈ پہ 4 ستارے ہیں چھوٹے اور بائیں سائیڈ پہ ایک بڑا ستارہ ہے۔ تو ناظرین، دائیں سائیڈ پہ جو 4 ستارے ہیں وہ تو ویسے ہی ہیں جیسے چائنا کے جھنڈے پہ بنے ہوئے ہیں، یعنی لال رنگ کا جھنڈا اور پیلے رنگ کے ستارے ہیں، لیکن جو لیفٹ سائیڈ پہ بڑا سٹار بنا ہوا ہے چائنا کے جھنڈے پہ، یہ بڑا سٹار بھی پیلے رنگ کا ہے لیکن اس میں ایک آنکھ دکھائی گئی ہے اور یہ آنکھ ہے فرینکلن روزویلٹ کی۔ اصل میں ناظرین، ہم عام طور پہ جب چائنا کا جھنڈا دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لال رنگ کا اس کا کلر ہے، اس کی زمین لال رنگ کی ہے جو کہ ظاہر کرتی ہے کمیونسٹ پارٹی کے انقلاب کو۔ یہ بنیادی طور پہ ہون کو ظاہر کرتا ہے کہ ہونی انقلاب کے ذریعے وہاں پر کمیونزم کا نظام لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دائیں سائیڈ پہ جو 4 پیلے ستارے ہیں وہ عوام کو ظاہر کرتے ہیں اور بائیں سائیڈ پہ جو پیلا بڑا ستارہ ہے وہ چائنا کی لیڈرشپ کو ظاہر کرتا ہے، اور جو دائیں سائیڈ پہ 4 ستارے ہیں ان کے سامنے بڑا سٹار بائیں سائیڈ پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بڑا سٹار یعنی جو لیڈرشپ ہے، 4 سٹار یعنی عوام ان کے انڈر ہے، یعنی ان کی عوام ان کی لیڈرشپ کے مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ اکانومسٹ میگزین کا جو تازہ ترین شمارہ آیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ لال رنگ ہے چائنا کے جھنڈے کی طرح، دائیں طرف 4 ستارے ہیں وہ بالکل ویسے ہیں جیسے چائنا کے جھنڈے میں ہیں، یعنی ان کا پیلا رنگ ہے، لیکن جو بائیں طرف بڑا سٹار چائنا کے جھنڈے میں پیلے رنگ کا ہے اس کی جگہ اکانومسٹ کے کور پر جو بڑا سٹار بنا ہے اس کے اندر ایک آنکھ نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک آنکھ کس کی ہے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے، یہ آنکھ ہے بینجامن فرینکلن کی، اور یہ اسی کی تصویر ہے جس کی تصویر امریکہ میں $100 کے نوٹ کے اوپر چھپی ہوئی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس طریقے سے دکھانے کا مطلب کیا بنتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اکنامک وار میں چائنا کی لیڈرشپ کے انڈر امریکہ کی اکانومی آ چکی ہے، یعنی امریکہ اور چائنا میں جو ٹریڈ وار شروع ہوئی تھی کئی دہائیاں پہلے، اس میں چائنا ڈومینیٹ کر رہا ہے اور امریکہ کی اکانومی کو چائنا ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے، اور یہ جو آنکھ ہے یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کی اکانومی، ڈالر وغیرہ سب کچھ چائنا کے انڈر ہے۔ ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ چائنا اتنا سٹرانگ ہو چکا ہے اکنامکلی اور ٹریڈ وار میں چائنا اتنا آگے جا چکا ہے امریکہ کے ساتھ کہ اس وقت امریکہ کی لائف لائن جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے۔ چائنا جب چاہے امریکہ کی لائف لائن کو دبا کر یا کاٹ کر امریکہ کو مار بھی سکتا ہے اور اس کو اپنی باتیں ماننے پر مجبور بھی کر سکتا ہے۔ اور امریکہ کی شاہرگ کیا ہے؟ امریکہ کی شاہرگ ہے امریکہ کا ڈالر، جو کہ پوری دنیا میں تجارت میں استعمال ہونے والی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ پوری دنیا میں چونکہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے چیزوں کا چائنا، اور چائنا ڈالر میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتا ہے۔ اگر آج چائنا یہ اعلان کر دے کہ ہم
امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے ڈالر کی بجائے کوئی اور کرنسی استعمال کریں گے، یا چائنا اپنے یوان کو استعمال کر لے یا کوئی نئی کرنسی انٹروڈیوس کروا دے، تو اس سے امریکی ڈالر اپنی موت آپ مر جائے گا اور امریکہ کا سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ سارا کچھ مستقبل قریب میں ہونے بھی جا رہا ہے، کیونکہ چائنا آہستہ آہستہ ڈیجیٹل یوان کی طرف آ رہا ہے۔ ڈیجیٹل یوان کیا ہے وہ ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، اس وقت ہم یہاں پہ اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن چائنا ڈیجیٹل یوان کی طرف آ رہا ہے، اور جب ڈیجیٹل یوان چائنا نے پرچیزنگ اور سیلنگ کے لیے، بائنگ اور سیلنگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو امریکی ڈالر کی موت ہو جائے گی۔ تو اکانومسٹ میگزین کے اس کور کا اوورآل مطلب یہ بنتا ہے کہ چائنا امریکہ پر یا امریکی ڈالر پر تو قابو پا چکا ہے، لیکن اس کے بعد چائنا نے جس سے لڑنا ہے، جس سے چائنا کا مقابلہ ہوگا امریکہ کے بعد، وہ ہے ایک آنکھ۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی ایک آنکھ ہے جو ہم اکثر پڑھتے اور سنتے ہیں کہ دجالی طاقتیں اپنے علامتوں کے طور پہ ایک آنکھ کا استعمال کرتی ہیں، کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، تو یہ ایک آنکھ دجال کے پیروکاروں کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چائنا امریکی ڈالر کو تو فتح کر چکا ہے، لیکن اب ان کی اگلی جنگ ہے ایک آنکھ والوں سے، یعنی دجال کے پیروکاروں کے ساتھ چائنا اگلی جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک آنکھ والی طاقتیں، شیطانی طاقتیں کہہ لیں یا دجالی طاقتیں یا طاغوتی طاقتیں، یہ طاقتیں چائنا کو نہ تو ڈومینیٹ کرنے دیں گی انٹرنیشنل لیول پہ، نہ چائنا کو سپر پاور بننے دیں گی۔ اب اکانومسٹ میگزین کے کور کے اوپر سب سے بڑی جو ہیڈنگ ہے وہ دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھتے ہیں ٹریڈ وداؤٹ ٹرسٹ، ہاؤ دا ویسٹ شوڈ ڈو بزنس ود چائنا، یعنی تجارت جو بغیر کسی اعتبار یا بھروسے کے ہے، اور نیچے لکھا ہے کہ ویسٹ یعنی مغرب کو چائنا کے ساتھ بزنس کیسے کرنا چاہیے۔ اب یہ اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے جو آپ گوگل پہ جا کے اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ چائنا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو، ویسٹ تمہارے اوپر اعتماد نہیں کرتا، تمہارے ساتھ تجارت ایمانداری سے نہیں کر سکتا، اور ویسٹ یعنی مغرب، یورپ، امریکہ وغیرہ چائنا کے ساتھ بزنس کیسے کریں گے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی طاغوتی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین، اگر طاغوتی طاقتیں کسی قسم کی بیماری پھیلا دیں، کسی قسم کا سائبر حملہ کر دیں، کسی قسم کا کوئی سسٹم کسی ملک کا ہیک کر لیں اور نام لگا دیں چائنا کا، تو چائنا نے نہ بھی کیا ہو تو ایک دفعہ ہوا نکل جائے کہ چائنا نے یہ کیا ہے، تو پوری دنیا میں ٹرسٹ اور اعتبار کس کا ختم ہوگا؟ چائنا کا۔ پوری دنیا کے لوگ چائنا کے خلاف ہو جائیں گے اور چائنا کا اعتبار ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اکانومسٹ میگزین کے کور پہ لکھا ہوا ہے دا مڈل ایسٹ آفٹر آئل۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے پلاننگ شروع کر دی ہے، یا پلاننگ بلکہ مکمل کر چکے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں، عربوں میں تیل کے بعد اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا، اور وہ نظر آ رہا ہے۔ تیل کے بعد کے دور کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، جن میں سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے ٹورزم کے نام کے اوپر سعودی عرب میں فحش فوٹو شوٹ کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کام کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے فحش فوٹو شوٹ کی اجازت اس لیے دی گئی تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہم لوگ اب ویسے اسلامی نہیں رہے جیسے ہم پہلے تھے، بلکہ ہم نام نہاد، روشن خیال اور ماڈرن ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ انویسٹ کریں، اور یہاں پہ آپ کو تمام قسم کی عیاشی کا سامان ملے گا۔ تو ناظرین، اب ایک مسئلہ ایسا ہے جس پہ چائنا اور اسرائیل ایک موقف رکھتے ہیں، دونوں کا ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امریکہ کی تباہی اور امریکہ کو سپر پاور کے سٹیٹس سے محروم کرنا۔ کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اب امریکہ کی تباہی کے بعد اگلی سپر پاور جو بنے وہ اسرائیل بنے، لیکن چائنا چاہتا ہے کہ امریکہ کے بعد اگلی سپر پاور بنے وہ چائنا بنے۔ اسی لیے اس ایک آنکھ کے ذریعے چائنا کو بتایا گیا ہے کہ تم امریکہ سے تو جیت جاؤ گے، لیکن ایک آنکھ والوں سے یعنی دجال اور اس کے پیروکاروں سے کبھی نہیں جیت سکو گے۔ اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ دجالی قوتیں چائنا کو بہت زیادہ کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ آفٹر آئل کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عربوں کی معیشت چل رہی ہے تیل کی بنیاد پہ، وہ تیل پوری دنیا کو بیچتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور اسی پیسے سے وہ چائنا سے امپورٹس کرتے ہیں۔ لہٰذا نہ عربوں کے پاس تیل رہے گا، نہ وہ اس پیسے سے چائنا سے امپورٹس کر سکیں گے، اور نہ چائنا کی اکانومی دجالی قوتوں سے جیت سکے گی۔ کیونکہ دنیا میں کسی کو ڈاؤن کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو سپلائی ہے اس کو کٹ کر دیں،
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس سے چیزیں خریدتے ہیں ان کی خوشحالی پہ ضرب لگائیں۔ اگر وہ خوشحال نہیں رہیں گے تو وہ اپنے سپلائر سے چیزیں نہیں خرید سکیں گے، لہٰذا آپ بائر کو کنٹرول کریں، اس کو غریب کر دیں، اس کا نقصان کر دیں، تو وہ سپلائر سے چیزیں خریدنی اپنے آپ بند کر دے گا اور سپلائر اپنے آپ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اسی طرح عربوں کو یہ ڈاؤن کریں گے تیل کے بعد، عرب نہ پیسہ ہوگا، نہ چائنا سے امپورٹ کر سکیں گے، اور اس طرح چائنا کی اکانومی بھی ڈاؤن فال کا شکار ہو جائے گی۔ اسی طرح جب عربوں کی اکانومی تیل کے بعد کمزور ہو جائے گی تو وہاں پہ بھی اسی طرح کے کام ہوں گے، عرب سپرنگ آئے گا، احتجاج ہوں گے، حکومتوں کے تختے الٹے جائیں گے، جیسے پہلے بہت سے ملکوں میں کیا گیا ہے۔ اور جب اس طرح ہوگا تو عرب جتنے مرضی بڑے ہوں یا تیل ہو یا نہ ہو تو وہ نہ خوشحالی رہے گی، نہ وہ چائنا سے امپورٹ کر پائیں گے۔ اس طرح کی بغاوتوں کی تمام تر جو کی ہے یا چابی ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا عرب ملکوں میں بغاوتیں شروع کروا کے ان کی حکومتوں کے تختے الٹ دے گا۔ اب یہ اسرائیلی اخبارات میں سے دی جیروشلم پوسٹ، انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے آفٹر دا چائنا ایران ڈیل وائی از اسرائیل اسٹل ورکنگ ود بیجنگ۔ ان کو چائنا اور ایران کی ڈیل کا اتنا زیادہ غصہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے، اور چونکہ وہ ایران کو دشمن سمجھتے ہیں لہٰذا ٹرمپ کو نتن یاہو نے اور اسرائیلی اتھارٹیز نے جو شرائط منوانے کے لیے اس سے رابطہ کیا ہے اگلا الیکشن جتوانے کے لیے، اور شرائط رکھی ہیں کہ تمہیں اگلا الیکشن اس شرط پر جتوایا جائے گا کہ ایک تو ہمیں تھرڈ ٹیمپل بنانے کی اجازت چاہیے اور دوسرا تم ایران کے اوپر حملہ کرو گے۔ اگر ٹرمپ یہ شرائط مانے گا تو وہ ٹرمپ کو الیکشن جتوا دیں گے، اور اگر ٹرمپ نے یہ شرائط نہ مانی تو پھر وہ ٹرمپ کے خلاف کوئی سکینڈل لا کر کسی بھی طرح اس کو نہیں جیتنے دیں گے۔ تو اسرائیل ملک تو چھوٹا سا ہے لیکن ان کی طاقت بہت بڑی ہے، چونکہ ساری دنیا کا فنانشل سسٹم اور بینکنگ سسٹم یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اگر امریکی صدر بھی ان کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں بنتا تو وہ اس کو بھی جیتنے نہیں دیتے، اور اگر صدر بن چکا ہو تو اس کو بل کلنٹن کی طرح کسی نہ کسی سکینڈل میں پھنسا کر بے عزت کر دیتے ہیں۔ اب اکانومسٹ میگزین کی اس کور پہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ چائنا جتنی مرضی بڑی سپر طاقت بن جائے لیکن ان کی آخری لڑائی ہمارے ساتھ ہی ہونی ہے، یعنی ون آئی کے ساتھ، مطلب دجال کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، ہمارے پورے سسٹم کے ساتھ چائنا کی لڑائی ہے، اور ہم چائنا کو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہیں گے کہیں پہ بیماری لے آئیں گے، جب چاہیں گے کہیں پہ انقلاب آ جائے گا، جب چاہیں گے کہیں پہ امن و امان کے حالات خراب کر دیے جائیں گے، اور چائنا ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اگلی جنگ سپر پاور بننے کی اسرائیل اور چائنا کے درمیان ہے، کیونکہ امریکہ کو تو ان اپنے زوال کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لہٰذا اگلی سپر پاور یا چین ہے یا اسرائیل، لیکن اس کے مطابق وہ چین کو سپر پاور نہیں بننے دیں گے۔ تو دوستو ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔